بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، ہماری کچن میں یوں تو بے شمار مسالے استعمال ہوتے ہیں جن سے نہ صرف کھانے کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ روحانیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ساتھیوں، رمضان کریم کے تیسرے روزے میں آپ ایک مسالے پر پڑھ لیجئے یہ سورہ مبارکہ، پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح دولت کا سیلاب آپ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ رمضان کریم کے مہینے میں اس عمل کو کر لیجئے، بھولیے گا نہیں۔ بہت ہی آزمودہ اور آسان عمل ہے۔ گزارش کرتی ہوں دل سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اس سے پہلے جڑ جائیے ہمارے چینل کے ساتھ، سبسکرائب کر دیں سید الدین کارنر کو، بیل آئیکن کا ساتھ دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی آپ ضرور کلک کیجئے۔ وہ کون سا مسالہ ہے جو کہ ہمارے کچن میں ہم استعمال کرتے ہیں کھانوں کی لذت کو بڑھانے کے لیے؟ وہ ہے لونگ۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لونگ پر یہ عمل کیا جاتا ہے، وہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے رمضان کریم کے تیسرے روزے کے دن، یعنی یکم رمضان گزرنے کے بعد دوسرا روزہ بھی جب گزر جاتا ہے تو تیسرے روزے کے دن آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت، یعنی سحری کرنے کے بعد سے کسی بھی وقت افطار کرنے سے پہلے 3 دانے لونگ کے لینے ہیں، اور پھر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ بھی خیال رکھے گا کہ یہ عمل آپ لونگ پر بھی کر سکتے ہیں اور نوٹ پر بھی، چاہے وہ نوٹ 10 کا نوٹ ہو یا 50 کا یا 100 کا، یہ آپ پر منحصر ہے۔ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جس کو آپ پڑھ کر لونگ پر پھونکیں گے؟ وہ ہے سورہ الکوثر۔ سورہ الکوثر کی فضیلت کے بارے میں تو کئی بار ہم اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ بیان بھی کی جا چکی ہے کہ سورہ کوثر بہت ہی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس کی فضیلت بے انتہا زیادہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مقصد ہے خوشخبری، جنت کی خوشخبری، جنت کے محلوں کی خوشخبری، جنت میں آب کوثر کی خوشخبری، اور دنیا کی نعمتیں بھی عطا کی گئیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ گزارش کرتی ہوں کہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اپنے ذہن میں مقصد رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ کمنٹ باکس میں اپنا نام یا اپنے گھر کے کسی بھی فرد کا اصل نام لکھ کر آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے حق میں دعا کی جائے گی۔ تو ساتھیوں، بڑھتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ نے یہ عمل ویسے تو رمضان کی پہلی تاریخ کو کرنا ہے، لیکن اگر آپ یہ عمل نہ کر سکے تو آپ رمضان کریم کے تیسرے روزے کے دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سحری کرنے کے بعد پورے دن میں کسی بھی وقت آپ نے لینے ہیں 3 دانے لونگ کے، یا پھر 3 نوٹ لے لیں، 10 کا، 50 کا، 100 کا، کوئی سا بھی نوٹ آپ لے سکتے ہیں۔ اب آپ بیٹھ جائیے تنہائی میں، خلوت میں، بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے 3 بار، 5 بار، 11 بار، 7 بار، اور کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لونگ کے ہر دانے پر آپ نے 33 مرتبہ الگ الگ، یعنی ایک دانے پر آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی، پھر اس کو ایک طرف رکھ دے، پھر دوسرا دانہ اٹھایا لونگ کا اور آپ نے اس پر بھی سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح تیسرے دانے پر بھی آپ کو یہ عمل بالکل اسی طرح کرنا ہے۔ اب آپ لونگ کے دانوں کو کاروبار والی جگہ پر رکھ دیں، یعنی آپ کی کوئی دکان ہے، جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ لونگ کا ایک دانہ رکھ دیں۔ ایک دانہ آپ اپنے گھر میں رکھیں اور ایک اپنی جیب میں رکھ لیں، اور بالکل اسی طرح عمل دہرانا ہے آپ کو 10 کے نوٹ پر یا 50 کے نوٹ پر، کہ آپ ایک نوٹ کاروبار والی جگہ پر رکھیں، یا جہاں پر آپ نوکری کرتے ہیں وہاں پر وہ نوٹ رکھ سکتے ہیں، اور ایک گھر میں اور ایک اپنی جیب میں یا پرس وغیرہ میں۔ پھر روزانہ افطاری سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ سورہ الکوثر بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے گھر سے دولت ختم نہیں ہوگی، بلکہ بڑھتی ہی جائے گی۔ دولت کا نہ رکنے والا سیلاب آئے گا۔ رمضان کریم کے تیسرے روزے میں آپ یہ عمل ضرور کریں اور دوسروں تک بھی آپ پہنچائیے، اور سورہ کوثر کو آپ نے افطاری سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، ہمیشہ دوسروں کے فائدے کی بات کرنی چاہیے، اور ہم آپ کے فائدے کی ہی بات کرتے ہیں کہ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کی اجازت عام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔